موضوع الدرس في مكانة المرأة في الإسلام في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فليدخل الجنة من حيث شاء، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک و مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلّہ صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. چونکہ آج کل پوری دنیا میں جتنے مستشرقین ہیں، ملحدین ہیں، زنادقہ ہیں، مخالفین اسلام ہیں، وہ سب سے بڑا اسلام پہ داغ لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں، لونڈی بنا دیتے ہیں اور اسلام میں 4 شادیاں کر لو. یعنی اتنا انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ یہ محض پراپگنڈا ہے.
اسلام کی تہذیب سے پہلے جتنی تہذیبیں گزری ہیں، چاہے وہ رومن کی ہو، چاہے فارس کی ہو، چاہے تہذیب مصر ہو، تہذیب یونان ہو، ان سب میں تو عورت جو ہے اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، عورتیں بکتی تھیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور عورت کو تو انہوں نے صرف یہ سمجھا تھا کہ ہماری غلام ہے کھانے پکانے کے لیے اور شہوت لانے کے لیے۔ اسی لیے جاہلیت میں بھی عورت کا کوئی میراث نہیں تھا۔ اس کو میراث میں کچھ نہیں ملتا تھا۔ حق المہر کا نام تو لیا جاتا تھا، لیکن عورت کو کبھی حق المہر ملتی نہیں تھی۔ یہ اسلام ہے جس نے آ کر عورت کے حقوق کی حفاظت کی، عورت کے میراث کا تعین کیا کہ وہ والد کی جائیداد سے بھی میراث لے گی اور خاوند سے بھی میراث لے گی۔ عورت کے حق المہر کا فیصلہ کیا کہ وہ حق المہر خالص عورت کا حق ہے، اس میں اس کے والدین یا رشتہ داروں کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے یہ بھی قانون بنایا کہ اگر وہ خاوند سے تنگ آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ نکلنے کا راستہ نہ، اس کو خلع کا بھی حق دیا۔ اسلام نے عورت کے مراتب مقیم کیے کہ یہ وہ ماں کے درجے پہ ہوگی یا بیٹی کے درجے پہ ہوگی یا بہن کے درجے پہ ہوگی یا بیوی کے درجے پہ ہوگی۔ 5ویں درجے کا اسلام قائل نہیں ہے کہ عورت چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کریں۔ اگر آپ لوگوں نے شادی کی تاخیر کی اور اس سے کوئی گناہ ہوا تو اس کے اولیاء جو ہیں وہ بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ اسلام نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ کسی عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس سے رائے لی جائے گی۔ اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی خطیب خطبہ کرتا ہے وہ بھی عورت کو دیکھ سکتا ہے، عورت بھی اپنے خطیب کو دیکھ سکتی ہے، تاکہ بعد میں کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اسلام نے یہ بھی ذمہ داری رکھی کہ خاوند پر یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان کی، نفقے کی، سکنہ کی، گھر کی، رہائش کی تمام ذمہ داری خاوند پر ہے، یہ نہیں کہ عورت کما کے کھلائے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں، میں نے عرض کیا کہ جب پڑھو تو شوق سے پڑھو اور نہ پڑھا کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم گستاخی میں پکڑے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، دیکھا نہیں آپ نے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، شیو کیا ہوا ہے، پان منہ میں ہے، حضور پہ سلام پڑھ رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام کو بھی گانے کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ اب تو انہوں نے کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا ہے کہ وہ ان کو پیچھے سے رزم دیتا ہے۔ صلاۃ و سلام تو بڑا ادب کا مقام ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے ذرا توجہ سے سنیں کہ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی بھی عورت ہے کہ جب حضور غار حرا سے اترے تو آپ بے حد پریشان تھے، اور سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، کمبل ڈال دو، اور حضور بالکل مضطرب ہے، بدن کانپ رہا ہے۔
بی بی خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا خشیت اور نفسی، مجھے تو اپنے نفس کا ڈر ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے حضور؟ نے کہا ایسے ایک آسمان سے ایک فرشتہ اترا، ایسے مجھے بھیجا، یعنی ایک لمبی جو تفصیل ہے۔ تو اب یہ سب سے پہلے عورت کے کلمات سنیں کہ بی بی خدیجہ نے کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا۔ انہوں نے کہا حضور کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتنوب فی نوائب الحق، اور آپ مسکونی کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ اور پھر یہ سیدہ خدیجہ تھی جو آپ کو لے کے برکت بن نوفل کے پاس گئی، اور جب اس نے سنا تو کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا خاوند اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت ہے، یاد رکھو، مسئلہ سمجھو۔ کہتے ہیں نا سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے۔ تو معنی یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لے آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لے آئے، غلاموں میں سب سے پہلے زید ایمان لے آئے، لیکن سب سے اولیت حقیقی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کو حاصل ہے۔ یعنی اسلام نے کتنی بڑی عظمت ہے کہ میرے نبی کی نبوت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے۔ جو کہتے ہیں اسلام میں عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، نہ اسلام کو سمجھتے ہیں نہ اسلام کو پڑھتے ہیں، محض اعتراض کرتے ہیں۔ اگر عورت کی گواہی نہ ہو تو پھر تو حضور کی نبوت کی پہلی گواہی عورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ شہید کا ہے، اور اسلام میں پہلی شہید ہونے والی بھی عورت ہے۔ حضرت عمار کی والدہ بی بی سمیہ، اور اس نے شہادت بھی اس انداز میں دی کہ ابی جہل نے ظلم و ستم کی حد کر دی، لیکن بی بی نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر اس ظالم نے پتہ ہے کیا کیا؟ بی بی کو لٹا دیا، ایک ٹانگ میں رسا باندھا، ایک اونٹ کے گلے میں ڈالا، دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے دوسرے اونٹ کے گلے میں ڈالا، اور اپنے غلاموں سے کہا جب میں اشارہ کروں تو اونٹوں کو بھگانا ہے۔ اونٹوں کو بھگایا گیا تو بی بی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس ظالم نے جب اونٹوں کو بھگایا تو بی بی کی شرمگاہ میں نیزہ بھی مارا۔ یہ سب سے پہلی شہید جو ہے اسلام میں وہ بھی عورت ہے، بی بی سمیہ۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، لیکن حضور کا نام ہے، درود پڑھیں گے تو میں بات کروں گا، ورنہ میں نے کوئی آپ سے پیسے تو نہیں لینے ہیں نا، نہ میں نے آپ کی دعوتیں کھانی ہیں۔ یہ تو حج میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جدا ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دعا کرتے رہتے ہیں، تو کم سے کم درود شریف تو پڑھا کریں نا۔ جب تک درود نہ پڑھو مجلس میں برکت نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا، بندہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا قبل من الرجال کثیرون، میرے آقا نے فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں آپ نے فرمایا کہ آسیۃ زوجۃ فرعون و مریم ام عیسیٰ، عورتوں میں سب سے افضل جو ہے بی بی آسیہ ہے، اور عورتوں میں سب سے افضل جو ہے بی بی مریم ہے، اور فرمایا فضل عائشہ علی النساء،
کفضل السرید علی الطعام۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تو ایسے ہے جیسے عربوں کے نزدیک سرید سب سے محبوب طعام تھا، فرمایا جیسے طعام میں سرید کی فضیلت ہے ایسے عائشہ کی سب پر فضیلت ہے۔ اور یاد رکھو یہ بی بی عائشہ وہ عائشہ ہے ابو ہریرہ، عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن عمر، ابی موسیٰ اشعری اور سینکڑوں صحابہ اور 150 تابعی آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی عورت ہے۔ اور یاد رکھو کہ فرعون کے چنگل سے حضرت موسیٰ کو بچانے والی بھی عورت ہے کہ جب صندوق پہنچی فرعون کے گھر میں اور انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے تو فرعون نے فوراً حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن یہ عورت تھی جو فرعون کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ فرمایا فرعون ہرگز نہیں، اس بچے کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے اس سے اللہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بھی اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانے والی بھی عورت۔ میری بیٹیاں تمہارا تو بہت بڑا مقام ہے، تم اگر اپنے آپ کو بلا وجہ فیشن کی دوڑ میں شریک کر کے ایک چلتی پھرتی لاش بنا لیتی ہو تو پھر اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام نے تو تمہیں بڑی عزت دی ہے۔ دیکھیں نا، اگر تمہارے گھر میں کوئی ہیرے کی انگوٹھی ہو، ہیرے کا نیکلس ہو، آپ اس کو لاکر میں محفوظ رکھتی ہیں، اللہ نے تو اسلام میں عورت کو ہیرے سے بھی زیادہ محفوظ رکھا ہے۔ ایک دفعہ فرعون نے، اب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ایک دن فرعون کو بھی خیال آیا کہ چلو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ بس فرعون فوراً گرم ہو گیا، حکم دیا جلاد بلاؤ۔ بی بی آسیہ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھا نہیں کہ میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اس نے؟ انہوں نے کہا بچے ایسے مارتے رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس کو پتا ہے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، ایسا کرو کہ ایک تھال میں ہیرے جواہرات لال موتی رکھ دو، ایک میں انگارے رکھ دو، اس کو دور سے چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ جا کے موتی اٹھاتا ہے تو معنی ہے یہ سمجھتا ہے کہ تم فرعون ہو، اور اگر یہ انگارہ اٹھائے تو اس کا معنی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں۔ تو ایسی تجویز دے کر فرعون کا رخ پھیرنے والی بھی عورت تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دور تھال رکھے گئے بھرے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیرے جواہرات کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جبریل میرے نبی کو پھیرو ورنہ بدبخت قتل کر دے گا۔ تو ان نے جا کے انگارہ اٹھایا اور زبان پہ رکھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ تو اس ظلم سے بچانے والی بھی عورت تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میرے آقا سخت پریشان تھے اور سارے صحابہ خاموش تھے، اس وقت بھی حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی کی ذات پہ، اس وقت بھی آپ کو اس ہم سے، غم سے، پریشانی سے نکالنے والی عورت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک نے مشرکین سے صلح کر لی
طے ہو گیا کہ اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے مدینہ منورہ، اگلے سال آ کے عمرہ قضا کریں گے۔ اب حضور پاک نے سلو فرما لی، لیکن صحابہ پر بڑا شاک گزرا کہ ہم خالی واپس جائیں، احرام باندھا ہوا ہے اور ہم حرم کی بارڈر پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ آخر حضور نے حکم دیا کہ بھئی جن کے پاس جانور ہے وہ ذبح کریں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر احرام کے بعد تمہیں روک دیا جائے تو تمہیں ایک بکری ہدیہ یعنی ہدی ذبح کرنی ہوگی مکے میں، ایسے نہیں احرام کھول سکتے۔ احرام کو بچوں والی بات تھوڑی ہے کہ جب چاہ باندھ لیا جب چاہ کھول دیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کسی ظالم بادشاہ نے روک دیا، کاغذات غلط ہو گئے، رک گئے، بیماری نے روک دیا، دم دینی ہوگی اور مکے میں دینی ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اتنے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں اطلاع کرو مکے میں بکری ذبح ہو، تمہیں خبر آئے پھر احرام کھولو، سر بھی منڈا ہو، لیکن باقی امہ کہتے ہیں جہاں ہو وہی بکری دے دو۔ امام سے فرماتے ہیں بالکل نہیں، ہدین بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ۔ حضور نے حکم دیا کہ بھئی سب اپنے اپنے حل کرواؤ اور احرام کھولو، صحابہ چپ۔ تو حضور پہ تو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میں حکم دوں اور صحابہ تعمیل نہ کریں۔ آپ غصے میں بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احزنک، کیوں آپ غمگین ہیں؟ انہوں نے کہا سلمہ تم نہیں دیکھتی ہو کہ میں صحابہ کو حکم دیتا ہوں اور میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے؟ بی بی ام سلمہ نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، آپ جا کے حجام کو بلائیں اور اپنا حل کرائیں، صحابہ کو کچھ نہ کہیں۔ وہ انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ کا وحی آ جائے اور ہم مکے میں جائیں۔ جب آپ حل کرا دیں گے تو ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے حل کرائے تو صحابہ سب دوڑ پڑے، حل کرا رہے بھی اب تو امید ختم ہو گئی۔ تو یہ مشورہ دینے والی بھی عورت، اور سب سے بڑی بات عورت کی عظمت کی، میری بیٹی، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آج بھی اگر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت سنت ابراہیم پڑھتے ہو اور قربانی سنت ابراہیم کرتے ہو، عرفات میں جا کے اللہ کے نبی کا حکم پورا کرتے ہو، تو وہاں عورت کی سنت اور یاد بھی تازہ کرتے ہو صفا مروا دوڑ کر۔ یہ ایک عورت ہی دوڑی تھی نا، ام اسماعیل دوڑی تھی نا، اللہ کے نبی تو نہیں دوڑے تھے، ابراہیم الخلیل بھی نہیں دوڑے تھے، یہ تو ام اسماعیل دوڑی تھی، اس کو اللہ نے باقی رکھا، یہ بھی عورت تھی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دفعہ بی بی اسماء بنت یزید، ایک بی بی اسماء بنت ابی بکر ہے، وہ اور ہے، یہ اسماء انصاریہ ہیں، حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی، شوق سے پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے تو قرآن میں بڑے حکم ہیں، ہر جگہ حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، ہم عورتوں کا کوئی نام بھی نہیں آتا قرآن۔
حضور نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کے قرآن نازل فرما دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ قرآن کی پوری آیتیں نازل ہوئی کہ جس میں مرد اور دونوں کو برابر، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں سب برابر، اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے تمہارے لیے حج ہے، عورت کے لیے بھی حج ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہمیں عورت کی وجہ سے ملا ہے کہ ایک بی بی اونٹ میں بیٹھی ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس نے اپنے بچے کو یوں پکڑ کے سرکار دو جہاں کے سامنے کیا اور پوچھا، الہذا حج یا رسول اللہ، حضور میرے اس چھوٹے بچے کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا نعم ولک اجر، حج بھی ہوگا اور تمہیں اٹھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو مسئلہ مل گیا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے ساتھ، اس کی بھی نیت کر لو، اس کو بھی حج ملے گا۔ حج ادا فرض نہیں ہوگا لیکن نفلی حج کا ثواب بچے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح حج بدل کا مسئلہ بھی عورت نے بتلایا۔ ایک بی بی نے حضور سے سوال، امرأۃ خصامیہ، خصام قبیلے کی تھی، کہ یا رسول اللہ میری والدہ ہے، لا تثبت علی الراحلہ، وہ بیچاری سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، افاحج عنہا، میں اس کے بدلے میں حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں بالکل کر سکتی ہوں، اور تمہیں بھی پورا حج ملے گا۔ تو یہ حج بدل کا مسئلہ بھی عورت نے پوچھا۔ عرفات کے روزے کا مسئلہ بھی عورت نے حل کیا۔ کیوں؟ عرفات کے روزے کی بڑی شان ہے، اللہ نصیب فرمائے، یعنی ایک سال پہلے اور ایک سال آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مشکل یہ تھی کہ رحمت دو عالم جب حج پر تشریف لائے اور آپ عرفات میں تھے، جبل رحمت کے نیچے جو سیاہ پتھر پڑے ہیں، یہاں حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ اب صحابہ میں ادب تھا، کیسے پوچھیں کہ حضور نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ تو بی بی ام سلمہ نے کیا کیا کہ دودھ کی لسی بنائی، دودھ میں پانی ملایا۔ حضور کو دودھ کی لسی بھی بہت پسند تھی، اور وہ پیارا حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ دیکھیں بی بی کا عقل دیکھیں کہ اور پانی نہیں بھیجا، چونکہ پانی رد کیا جا سکتا ہے، دودھ ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشبو پیش کرے یا دودھ پیش کرے تو کبھی رد نہ کرو۔ بی بی نے دودھ بھیجا، حضور نے وہ پیالہ لے کے منہ سے لگایا، پی لیا۔ تمام صحابہ کو علم ہو گیا کہ حضور کا روزہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حاجی عرفات کا روزہ نہ رکھے اور جو حج پہ نہ جائے وہ عرفات کا روزہ رکھے۔ یہ مسئلے کی وضاحت بھی ہمیں ایک عورت نے دی ہے۔ قانون زہار جو تھا اس کو توڑنے کا اعزاز جو ہے وہ بھی عورت کو ملا۔ بی بی خولہ حضور کی خدمت میں آئی، کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ بڑی شان والی بی بی ہے۔ حضور کی خدمت میں آئی
اور آ کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے آج مجھے کہا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ تو یہ جب جاہلیت میں کہتے تھے تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی کہ تم میری ماں ہو یا نہیں۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے بچے ہیں، میرے خاوند نے اکل شبابی و اکل مالی، میری جوانی بھی کھا گیا، میرا مال بھی کھا گیا، اب مجھے بڑھاپے میں حرام بھی کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا بی بی تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ تم اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، چونکہ پہلا حکم تو یہی تھا نا جاہلیت کا، نیا حکم آیا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضور آپ میری بات نہیں سنتے نا، تو اب میں بھی اللہ کے آگے فریاد کرتی ہوں۔ اس نے جو رونا شروع کیا کہ یا اللہ، آپ نے قرآن میں سارے مسائل کا حل بھیجا ہے، ایک میرے مسئلے کا حل نہیں بھیجا ہے۔ اب اللہ نے جبریل بھیجا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی فریاد جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، ان کو بتلا دو کہ ماں کہنے سے عورت ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ کلمہ بہت برا ہے، لہذا اس کے بدلے میں غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو کفارہ ظہار کا مسئلہ بھی عورت کی وجہ سے ملا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے آگے پکڑ لیا ہاتھ، کہنے لگا عمر بڑا تو اب امیر المومنین بن گیا ہے، یاد نہیں ہے تو بکریاں چلاتا تھا؟ حضرت عمر کھڑے، اب اس نے جناب جو ہی عورتیں جب بولنے پہ آتی ہیں نا، پھر ان کو اللہ ہی چپ کرائے۔ تو اب وہ بول رہی ہے، حضرت عمر کھڑے ہیں، صحابہ حیران ہیں کہ یہ بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے، لیکن عمر چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر وہ عورت بولتے بولتے تھک گئی تو اس نے کہا کہ اچھا عمر اب تم جاؤ اپنے کام پہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے، یہ وہ عورت ہے جس کی فریاد خدا نے عرش پہ سن لی تھی، عمر زمین پہ کیسے نہ سنتا؟ جانتے نہیں ہو یہ بی بی خولہ ہے، اس کی فریاد تو اللہ نے سن لی تھی۔ اور بی بی عائشہ نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا سبحان الذی سمع فوق العرش، انہوں نے کہا پاک ذات ہے وہ جسے عرش پہ بھی ایک عورت کی فریاد سن لی، حالانکہ میں کمرے میں موجود تھی، کچھ باتیں سمجھ آئیں کچھ نہ آئیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ بعض سمجھ بھی لی اور حکم بھی جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جناب یہ حکم جو ہے یہ بھی عورت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں باقاعدہ مثل بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتا في الجنة۔ میری بیٹی دعا سنیں، فرعون کی بیوی نے کیا دعا مانگی، تم بھی دعائیں مانگتی ہو لیکن فرعون کے گھر میں رہنے والی ہے، دعا کیا مانگ رہی ہے اور کیسے مانگ رہی؟ فرعون نے ہاتھوں میں میخیں لگوا دی، پاؤں میں بھی میخیں لگوا دی،
اور اوپر ایک پتھر لٹکا دیا کہ تم موسیٰ کہیں پر ایمان لانا چھوڑ دو ورنہ یہ پتھر تے اوپر پھینک کے کچل دوں گا۔ اس وقت بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ یا اللہ مجھے اپنے قرب کا جنت میں مکان عطا فرما۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جنت کے اور بی بی کے درمیان سارے پردے ہٹا دو، بی بی کو جنت کا مال دکھلا دو۔ اس وقت بی بی نے دیکھا اور مسکرائی۔ فرعون کہتا ہے معلوم ہوتا ہے پاگل ہو گئی ہے، لیکن وہ تو جنت کا گھر دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، پاگل تو نہیں ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں کیسی دعا مانگی، عندکا سب سے قریب تیرے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا میں نے یہ بھی منظور کر لی ہے کہ جنت میں میرے قریب اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا، اور ہم جنت میں تیرا نکاح محمد سے کر دیں گے۔ اس مقام پر بھی تم پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میری بیٹی یاد رکھیں، میرے نبی کی حدیث سن لیں اور کوشش کریں عمل کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت صلت خمسہا 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اپنے خاوند کی فرما برداری بھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، حکم ہوگا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح میرے نبی کی حدیث ہے کہ من ماتت وزوجہا عنہا راضٍ، جو عورت مر گئی اور اس کا خاوند اس سے راضی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ تیرا اتنا بڑا مقام ہے کہ تیری آواز پہ بھی پردہ ہے، تیرے جسم پہ بھی پردہ ہے، تیرے نام پہ بھی پردہ ہے۔ اس لیے پہلا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہو، باہر فیشن کر کے باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا اذا استعطرت المرأة، کوئی عورت فیشن کر کے خوشبوئیں اپنے بدن پہ سپرے کر کے باہر نکلتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ اللہ کے ہاں زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ مرد کی خوشبو وہ ہو جو زیادہ پھیلے، اس میں رنگ نہ ہو، اور عورت کی خوشبو میں رنگ تو ہو لیکن زیادہ نہ پھیلے، کیوں اس کی خوشبو سے تو اس کے خاوند میں فائدہ اٹھانا ہے۔ اور حضور نے فرمایا دنیا متاع، یہ دنیا چند روزہ چیک نفع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، آپ نے فرمایا اس دنیا کی سب سے بہتر چیز جو ہے وہ عورت ہے، لیکن عورت وہ جو صالحہ ہو۔ اسی طرح میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے تیرا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ کی آخری ایام میں بھی وصیت تھی اتقوا فی النساء، خبردار
عورتوں کے بارے میں خیال کرنا، عورتوں کے بارے میں خیال کرنا، یہ تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں۔ اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا الحمدللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ سارا حکم بھی اللہ نے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دے دو کہ گھر سے نہ نکلیں، اگر نکلیں تو پوری چادر سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ کے نکلیں، تاکہ ان کے بدن کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو، ان کا اندر کا لباس بھی ظاہر نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے تو پھر بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن وہ عریاں ہوتی ہیں۔ کیا معنی؟ کپڑا باریک ہے، بدن نظر آ رہا ہے، یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن اتنا تنگ ہے کہ بدن کا عضو نظر آ رہا ہے۔ اور فرمایا ایسی بھی عورتیں ہیں مائلات ممیلات، مردوں کو مائل کرنے والی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ فرمایا ایسی بھی عورتیں ہوں گی کہ ان کے بال ایسے ہوں گے کہ اسنمت البخت، جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ایسے بال بنا کے اوپر کپڑا ڈال کے ظاہر کریں گی کہ میرا قد کتنا لمبا ہے، کہ نیچے سینڈل بھی ایڑی والا ہے، اوپر بالوں کا بھی جھولا بنا کے اونچا کیا ہوا ہے۔ فرمایا انہن لا یجدن ریح الجنت، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے مدنی نے فرمایا کہ من آل جاریتین، کہ جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کی حفاظت کی، اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، ان کو پالا پڑھایا، ادب سکھایا، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کی۔ فرمایا قیامت والے دن وہ میرے اتنے قریب ہوگی، ضم بین اصابعہ، انگلیوں کو ملا دیا، جیسے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا۔ اور یہ بھی آپ نے خوشخبری سنائی کہ جس کے پاس لڑکی ہو اکرمھا ولا تہنھا، اس کا احترام کیا کرو، اس کی کبھی اہانت نہ کیا کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے جس کے گھر میں پہلے بچی پیدا ہو وہ باعث مبارک ہے، کیونکہ حضور کی ساری نسل بھی بچی سے بی بی فاطمہ سے چلی ہے۔ آپ کے بیٹے تو زندگی میں فوت ہو گئے تھے، لہذا کافر جب لڑکی پیدا ہوتی، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من السوء ما بشر به، جب ان کو پتہ لگتا کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے اور وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ موعودہ پھر سوال کرے گی، اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت۔ تو اللہ نے عورت کے لیے بڑا مقام دیا ہے۔ یاد رکھو یہ کہتی ہیں کہ عورت کو آدھا میراث اسلام دیتا ہے۔ لڑکے کے 2 حصے ہیں،
لڑکی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکے نے تو بیوی پہ خرچ بھی کرنا ہے، اہل و عیال پہ خرچ بھی کرنا ہے، اور لڑکی پہ پہلے خرچ ماں باپ کرے گا، بعد میں شوہر کرے گا۔ تو جس پہ ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ ہے، جس پر ذمہ داری کم ہے اس کا حصہ کم ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ لڑکی کو باپ سے بھی جائیداد ملے گی، ماں سے بھی ملے گی، اور پھر شوہر سے بھی ملے گی، تو حصہ کیسے کم ہے؟ اس کا تو حصہ کبھی مرد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے ان کو حق دیا ہے میراث کا، اور کسی مذہب نے یہ حق ان کو نہیں دیا ہے۔ باقی یہ بھی الزام لگاتے ہیں اسلام پہ کہ دیکھو جی عورت کی آدھی گواہی ہے، مرد کی پوری گواہی ہے۔ قرآن ان کا کہتا ہے کہ وَشْهِدُوا رَجُلَيْنِ، دو مرد گواہی دیں، او امرأتان، یا دو عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء۔ یاد رکھو یہ بھی اللہ نے عورت پہ احسان کیا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی کو قبول فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر ایک عورت گواہی دیتی تو مخالف وکیل الزام لگا سکتا تھا اس عورت کا ناجائز تعلق ہے اس آدمی کے ساتھ، عورت کی عزت ہی ختم ہو گئی نا۔ اس لیے حکم دیا نہیں، دو عورتیں اکٹھی ہو کے گواہی دیں، دو عورتیں کسی سے اکٹھے ناجائز تعلق نہیں رکھ سکتی ہیں۔ وہ تو اس کی عزت کی حفاظت کی اسلام نے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ عورت ناقصات العقل ہوتی ہے لیکن جلدی بھول جاتی ہے، اس لیے اگر ایک بھول جائے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمُ الْأُخْرَىٰ، تاکہ دوسری عورت اس کو شہادت یاد دلا سکے، اس لیے دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے۔ اور آخر میں یہ بھی سن لیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ عورت عجیب چیز ہے، ناقصات عقل وَالنَّاقِصَاتَ دِينٍ، یہ عقل میں بھی ناقص ہے اور دین میں بھی ناقص ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا دیکھیں نا، اس کو ایام حیض آئیں گے تو بیچاری نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، اگر نفاس ہوگا تو روزے، تو ناقصات تو ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا جی عقل کی کیسے ناقص ہے؟ انہوں نے کہا ساری زندگی خامد اس کی خدمت کرتا ہے، کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کروڑوں کے زیورات بنا کے دے دو، کہ تم نے اپنے لیے بنایا ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں کی بیوی نے پہنا ہوا ہے، میرے لیے تھوڑا بنایا ہے تم نے۔ اتنی ناشکری ہوتی ہے کہ ہر بات میں انکار کر دے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اتنا ناقصات عقل ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے عقل والوں کے دماغ کو بھی پھیر دیتی ہے اور قابو کر لیتی ہے۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ عورت ایسی چیز ہے کہ یغلبہن